اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، حسب وعدہ میں کل کے سینٹ کے الیکشن میں اپنے تجزیہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ اس چیز کو رپیٹ کیا کہ میں نے اپنے 3 فروری کے کالم میں یوسف رضا گیلانی کے متعلق پیشین گوئی کی تھی کہ وہ سینٹ کے چیئرمین بنیں گے۔ سیاست جو ہے وہ ہر روز ایک نیا جنم لیتی ہے۔ سیاست کسی ڈیفینیٹ چیز کا نام نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر روز اتحاد بدلتے ہیں، یہاں پہ ہر روز سودے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس کے ساتھ میں فیس بک پہ اپڈیٹس بھی دے رہا تھا کہ کیا ہونے چیزیں جو ہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں میری لیٹسٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ سنجرانی اور غفور حیدری جو ہے اس کا پاسبل جو مجھے کمبینیشن نظر آ رہا تھا وہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس سلسلے میں میرے کچھ بہت سینئر دوست جو ہیں جو کہ اس صحافت میں اور اسلام آباد کے اقتدار کی راہداریوں سے بہت کچھ واقف کار ہیں، انہوں نے بھی اپنے پروگراموں میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومتی لیول پہ بھی اور جن کا ہر کوئی نام لیتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط برتتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے یہ تجویز سامنے تھی کہ سنجرانی اور غفور حیدری کا کمبینیشن جو ہے اس پہ غور کر لیا جائے۔ لیکن یہ پی ڈی ایم کے حلقوں کی جانب سے، خاص کر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس بات کو کوئی زیادہ پذیرائی نہ ملی اور یہ بات جو ہے آخری وقت پہ دم توڑ گئی۔ اب جب یہ الیکشن ہوا تو وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ جو سب سے بڑی تھی کہ مسلم لیگ نون، بعض لوگ اس پہ بہت سیکھ پا ہوں گے میری اس بات پہ، اور کل سے میری پوسٹروں پہ کچھ لوگوں نے منفی اپنے ریمارکس بھی دینے شروع کیے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جو صورتحال ہوتی ہے ایک صحافی کا کام ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ محسوس کرتا ہے، جو اس کا تجزیہ ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہے۔ تو جو باتیں چل رہی تھیں ان سے صاف لگ رہا تھا کہ نون لیگ کا ایک دھڑا جو ہے وہ آصف زرداری کی اس موو کو اب ناکام بنانے پہ تل گیا ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ چیز آ گئی تھی کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی سیٹ تو اپنی نکال لی، لیکن جو مسلم لیگ نون کی دوسری اسلام آباد کی سیٹ تھی وہ جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے نون لیگ کو ہروا دی۔ اور نون لیگ والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس میں جو گین ہے وہ آصف زرداری کی یا اور کسی کی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آنکھ رکھنے والے لوگ یہ دیکھ رہے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ یہاں تو مولانا فضل الرحمان حسب عادت کوئی نہ کوئی ایسی گیم کر جائیں گے کہ وہ مولانا عبدالغفور حیدری کو جو ہے وہ الیکٹ کروا کے تو کوئی گیم کھیل جائیں گے اور وہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سے دوست جو تھے وہ یہ سنجرانی اور حیدری کے جو ہے کمبینیشن پہ وہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ لیکن اس دفعہ خلاف توقع مولانا فضل الرحمان نے تو ہاتھ نہیں کیا، لیکن جنہوں نے ہاتھ کیا ان کے بارے میں اس خاکسار نے بھی رات کو اپنی پوسٹ میں لکھ دیا تھا کہ، اور اپنے کالم میں بھی میں نے بدھ والے دن لکھ دیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ کرے گا، اور وہ بندہ ہاتھ کر گیا۔ لوگ کہیں گے کہ جی آپ ایسے ہی الزام تراشی کر رہے ہیں اس بندے کو، تو میں آپ دوستوں کی توجہ عمران خان کی اس میٹنگ کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کی میرے ایک بہت سینئر صحافی نے تصدیق بھی کی ہے کہ ان کو تحریک انصاف کا وہ ٹاپ بندہ جو اس میٹنگ میں موجود تھا، اس نے کہا کہ عمران خان نے ہنس کے کہا کہ مجھے تو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائے ونڈ میں ایک بندہ بیٹھا میرے سارے کام کر رہا ہے۔ رائے ونڈ میں اور کون ہو سکتا ہے؟ سب دوستوں کو پتہ ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس کو مریم بی بی اپنا گاڈ فادر بھی کہتی ہیں، اپنے چچا کو بھی بھول گئی ہیں۔ اور پھر خاص کر جب بلاول نے حمزہ کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ چودھریوں کے پاس گیا تو نون لیگ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ گیم جو ہے اب اس میں سے مریم گروپ جو ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹ تو کوئی بھی چیز نہیں کہا جا سکتی جب تک کہ وہ
बंदे सामने ना आ जाएं या वो बोले ना, लेकिन जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, जो थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता है कि वो 7 बंदे कौन हैं और उन्होंने कैसे ये वाली बाजी जो है पलटी है। क्यों कि अगर सिर्फ गलत मोहर लगानी होती तो 3-4 इनके लगा देते, 2-4 किसी और के भी लगा देते, लेकिन ये एक सोची समझी स्कीम थी जिसके तहत हो गया। अब बात ये आती है कि क्या ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? नहीं। आसिफ ज़रदारी अब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि वो गेम खेलने वाला आदमी है। आप अगले हफ्ते का इंतज़ार कीजिए जब ये मामला कोर्ट में जाएगा। जिन लोगों ने आसिफ ज़रदारी को ये बताना था कि नून लीग तुम्हें किसी वक्त भी किसी स्टेज पे भी तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, तुम्हें डस सकती है, उन्होंने उसको बावर करा दी है। मेरी नज़र में अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में ये मामला जब अदालतों में जाएगा तो इसके नताइज कुछ और आएंगे और उसके बाद पॉसिबली मेरी नज़र में आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान उसी तरह गले मिलते नज़र आएंगे जैसे इमरान खान और परवेज़ इलाही मिल चुके हैं। अगले हफ्तों में सियासत कुछ बदलने जा रही है। ये मेरा एक तज़िया है, डेफिनेट कोई बात नहीं है। क्यों कि जैसे मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि सियासी लीडर जो है वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, अपने पत्ते जो हैं अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं। जो देखने वाले होते हैं वो इन चीज़ों को देख के, वो मूवमेंट्स को देख के फिर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अगली चीज़ क्या होने जा रही है। तो ये मेरा एक अंदाज़ा है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अलबत्ता इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा अब भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि ये कल जो गेम हुई है वो यूसुफ रज़ा गिलानी हारने वाला नहीं था। उसमें 2 फैक्टर थे। एक तो वो बंदा जिसको अपनी सेनेट की सीट की टिकट भी नहीं टिकट तो मिल गई थी, वो ख़ुद ही जो है उसके लिए अहल ही करार नहीं पाया, तो उसने फिर ये सारी गेम जो है खिलवाई है। और दूसरी जो है वो फिर वही है जो असल मास्टरमाइंड है, जिनका ज़हन होता है वो फिर उस पर पूरा अमल करवाते हैं क्योंकि उनका एक पूरा होमवर्क होता है। तो इंशाल्लाह ताला अगली डेवलपमेंट के साथ फिर आपसे बात होगी। एक अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ लोग जो है, मैंने अर्ज़ की कि गैब का इल्म नहीं है, ये तज़िये हैं, लेकिन बाज़ लोग बड़े मनफी रिमार्क्स देते हैं। कुछ लोगों के ये रिमार्क्स भी आए कि जी आप अपने कमेंट्स में डबल गेम खेल रहे हैं, उधर भी इधर भी। तो मेरी अर्ज़ ये है कि जो हालात सामने आते हैं, जो नज़र आ रहा होता है, जो गेमें हो रही होती हैं, उसे देख के वक्त के साथ साथ मौक़िफ़ बदलना पड़ता है। मौक़िफ़ हमारा किसी के साथ नहीं है। हम साफ़ी ने जो देखना है वो लिखना है। साफ़ी किसी का पेड वर्कर नहीं है कि जो वो किसी का मौक़िफ़ बयान करे। साफ़ी ने जो देखना है वही करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गैर जानबदारी के साथ मैं अपना ये फ़रीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।